مال دینا بڑا مشکل کام ہے. انسان مال کماتا ہے، لازمی بات ہے کہ ہر آدمی کچھ محنت سے اور مشقت سے مال کماتا ہے، اور اس مال کے پیشے کے کمانے میں اس کے پیش نظر کئی اہداف ہوتے ہیں کہ میں نے اس مال سے فلاں فلاں کام کرنے ہیں دنیا میں، گھر بنانے، اولاد کی تربیت کرنی ہے، پھر اولاد کی شادیاں کرنی ہے، کاروبار بڑھانا ہے، یہ کرنا ہے. جتنا بھی انسان مال کماتا ہے اس کے پیش نظر کوئی ہدف اور مقصد ہوتا ہے، تو وہ بس اس کے لیے اسے محفوظ رکھتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مانگ لیا گیا کہ نہیں ہمیں دو، تو وہ سارے مقاصد اور اہداف جو ہے نا وہ بیکار ہوتے نظر آ رہے ہوتے کہ یہ پورے نہیں ہو سکیں گے انسان کو، تو مال دینا اس کے لیے مشکل ہو جاتا. اللہ رب العزت نے اس کو کیسے آسان فرمایا، سبحان اللہ. دیکھیے فرمایا کہ یہ قرض ہے، مال دیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ کا. اور ہر انسان زبان سے کہتا بھی یہی ہے، اگرچہ سمجھتا نہیں ہے کہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہی کہتا ہے کہ میں نے اپنی محنت سے کمایا، مالی مالی، مال میرا ہے، مال میرا ہے. لیکن زبان سے تو یہی کہتا ہے نا کہ اللہ کا دیا ہوا ہے. تو اپنی دی ہوئی چیز جب کوئی واپس لیتا ہے تو وہ قرض ہوتا ہے، قرض نہیں ہوتا نا. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی چیز واپس لے رہے ہیں تو کس عنوان سے لے رہے ہیں؟ قرض. اب دیکھو قرض میں، یہ قرض کہنے میں حکمت کیا ہے؟ اس لیے کہ قرض وہ چیز ہے جس کا واپس آنا یقینی ہوتا ہے. آپ کسی کو ہدیہ دیتے ہیں، کوئی صدقہ کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، تو آپ کو یہ پتا ہوتا ہے نا کہ یہ مال تو میرے پاس واپس نہیں آئے گا. لیکن جب کسی کو قرض دیتے ہیں تو یقینی پتا ہوتا ہے نا کہ یہ واپس آئے گا. اور اگر آگے شریف آدمی ہو، عزت دار آدمی ہو، کریم آدمی ہو، تو یہ خطرہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ 2 نمبری کر جائے گا، یہ چکر کر جائے گا، یہ مال میرے پاس ضرور واپس آئے گا. تو اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا کہ یہ مال تو ہمیں دو، یہ قرض ہے، اس کا کیا بات سب سے پہلے سمجھائی کہ اس یقین کے ساتھ دو کہ یہ مال تمہیں واپس ملے گا. اب یہ کام آسان ہو گیا. پہلے خدشہ یہی ہو رہا تھا نا کہ یہ دے دیں گے اللہ کو تو بس یہ تو گیا ہمارے ہاتھ سے، ہمارا اس میں کیا رہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ مال واپس ملے گا کیونکہ یہ قرض ہے. اور قرض جب ایک انسان گوارا نہیں کرتا، جو عزت دار آدمی ہو، غیرت مند آدمی ہو، کہ وہ کسی کا لیا ہوا قرض دبا لے. اللہ تعالیٰ تو بہت غیور ہیں، وہ کیسے کسی کا قرض رکھ لیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ضرور واپس کریں گے. لیکن پھر قرض میں ایک پریشانی اور ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرض پر نفع حرام کر دیا انسانوں پر. آپ کسی کو قرض دیتے ہیں تو یہ پتا ہے کہ یہ مجھے پورا پورا واپس ملے گا، میں اس پر زیادتی ایک پیسہ بھی نہیں لے سکتا، حرام ہے، سود ہے، ربا ہے. تو انسان کو تھوڑی سی الجھن یہ ہوتی ہے قرض دیتے ہوئے کہ میرا مال اتنا عرصہ میرے کام کا نہیں رہا، اگر میرے پاس ہوتا تو میں اس کو تجارت میں لگا کے بڑھا لیتا اور اس میں کچھ اضافہ کر لیتا، لیکن اب قرض کے طور پر دے دیا تو اب یہ بڑھے گا نہیں، یہ بس سال بعد آئے گا، 2 سال بعد آئے گا، 4 سال بعد آئے گا، تو اتنا ہی واپس آئے گا جتنا گیا تھا. تو اتنے عرصے میں اس کی بڑھوتری رکی رہے گی، اس کا نفع رکا رہے گا. تو بھی انسان اس لیے قرض دیتے ہوئے تھوڑا سا اپنا ہاتھ روکتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ قرض نہ دوں کسی کو، اللہ سوائے بہت زیادہ مجبوری کے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بھی حل فرما دیا. فَيُضَاعِفُهُ، اللہ تعالیٰ برابر واپس نہیں کریں گے. یہ سود کا معاملہ انسانوں کے درمیان حرام ہے، بندے اور اللہ کے درمیان کوئی سود نہیں. اللہ تعالیٰ یہ قرض واپس کریں گے اور بڑھا کر واپس کریں گے، اور بڑھانے کی بھی اتنی مقدار ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا. فَيُضَاعِفُهُ، اللہ تعالیٰ اضعافاً مضاعفہ، اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس کریں گے. تو اب اللہ تعالیٰ کو مال دینا انسان کے لیے اپنے لالچ میں آسان ہو جانا چاہیے. اگر انسان سوچے کہ دنیا میں اگر خود اس مال پر تجارت بھی کرے گا، اس مال سے کوئی نفع حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو کتنا کما لے گا؟ آخر وہ محدود ہے نا، ایک حد تک رک جائے گا. لیکن اللہ رب العزت یہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ ہم پر قرض ہے، ہم واپس بھی دیں گے اور کئی گنا بڑھا کر دیں گے. تو سب سے بہترین تجارت کیا ہوئی؟ اس لیے اس کو فرمایا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. مال اللہ کو دو، اس سے بہتر تجارت اور کوئی نہیں ہے کہ اس سے یہ جتنے نفع کے ساتھ واپس ملے گا وہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور پھر جب اللہ رب العزت دنیا میں نفع کے ساتھ واپس دے رہے ہیں تو اب بندے کا یہ منہ بنتا تھا کہ آخرت کا اجر طلب کرے اللہ تعالیٰ سے. یہ حق بنتا تھا بندے کا، جب دنیا میں واپس لے رہا ہے اور دے اسی لالچ میں رہا ہے کہ ملے گا تو آخرت کے اجر کا حق بنتا تھا نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے آخرت کا اجر اس پر اتنا رکھا کہ اس کے لیے اجر و ثواب کا پیمانہ ہی الگ مقرر فرما دیا کہ ہر عمل بنی آدم کا وہ کم از کم جو بڑھتا ہے 10 گنا بڑھتا ہے، اور جہاد میں خرچ کیا ہوا مال جو کم سے کم بڑھتا ہے وہ 700 گنا بڑھتا ہے اجر کے اعتبار سے. اللہ رب العزت نے اجر و ثواب میں بھی اس کا پیمانہ الگ فرمایا. تو اب اتنی وضاحت کے ساتھ بات سمجھا دی، تو جس کا نصیب ہوگا اس کے لیے یہ معاملہ اللہ رب العزت نے مال سے جہاد کرنا بھی بہت آسان فرما دیا. اب یہ جہاد کی جو ایک نظری رکاوٹ تھی یہ دور ہو گئی.